السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان ہے کہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب، مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں پوری زندگی گزارنے کے احکام موجود ہیں، وہیں پر اس قرآن مجید کو بھی رب العالمین نے شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ بہرحال اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک ٹاپک لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ قرآن کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا، وہ رقیہ جس میں شرکیہ نہ ہو، پلس قرآن کی آیتوں کے ذریعے صرف دم کرنا جائز ہے۔ تعویذ لکھنا، دینا، یہ سب درست نہیں ہے۔ اور آج کل سماج میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، باتیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں عورت کو شیطان نے پکڑ لیا ہے، جنات کا اثر ہے، وہ بڑبڑا رہی ہے، چلا رہی ہے، گالی گپتا کر رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب پریشانی کے عالم میں ہو تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں جتنا جلد ہو سکے اسے نجات مل جائے۔ اس بنیاد پر وہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کٹھ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد جہاں تعویذ گنڈے وہ دیتا ہے، پیسہ بھی کماتا ہے، وہیں ایک باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ جھاڑ پھونک کے نام پر اس میں دری بھی کی جاتی ہے، عزت اور دولت سب کچھ تباہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے پیسہ کمانے کے، جہاں غیر مسلک والے مشرکانہ اعمال کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو پیسہ بھی لیتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں۔ اور آج کل بات یہ بھی چرچت ہے کہ اہل حدیث علماء کرام نے بھی اپنا کچھ شیوا بنا لیا ہے، اڈے کھولے ہوئے ہیں اور پیسے کے ڈیمانڈ کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ یہ کار خیر تھا، آپ کسی بیمار زدہ کو، آصف زدہ کو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کے سورہ فاتحہ، معوذتین، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ہے۔ یہ کار خیر ہے، اصلاح کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اور بھلائی کام میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ یا اولاً اپنے آپ خود انسان دم کرے نماز پڑھنے کے بعد، یہ بہتر طریقہ ہے، وہ بھی مسئلہ میں بتاؤں گا کہ رقیہ دوسرے سے کرانا جائز ہے کہ اپنے سے کرنا جائز ہے، وہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کی میں ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ کتاب جب سامنے آ گئی ہے تو میں اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر جو جن کے شکار یا شیطان کے جو شکار ہوتی ہیں عورتیں، وہ قضاء حاجت کے لیے کھیتوں میں، جنگلوں میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد وہاں جو طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم بیت اللہ خلا جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن ہم یہ نہیں پڑھتے۔ نہیں پڑھنے کی صورت میں شیطان کوچا مارتا ہے، یا کہیں جنگلات میں جانے کی صورت میں درخت کے پتوں کو ہلا دیتا ہے، تو اب یہ ایسی عورتیں جو بے نمازی ہیں، جن کو عقیدہ، ایمان، عمل درست نہیں ہے، تو وہ ڈر جاتی ہیں، خواہ کمار جب ڈر جاتی ہیں تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اب اس پر سوار ہوتا ہے، اور پھر وہ گھر پہ آتی ہیں تو ڈرامہ شروع ہوتا ہے، اور اسے گارجین پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب جاتے ہیں جھاڑ پھونکوا کے پاس، اور وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے اور تعویذ بنانے کے لیے پیسہ لیتا ہے، جھاڑ پھونک بھی کرتا ہے، اور پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یہاں تک کہ میں نے سنا
اور ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایسے صحابی تھے جھاڑ پھونک کرنے والے جو بال بچہ نہیں ہونے کی صورت پر اس کے پیٹ پر انگلی سے لکھتے تھے یا دم کرتے تھے اور اس پہ انگلی سے ہاتھ پھیرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر۔ پھر اس کو مار پیٹ کے ہٹایا گیا، بھگایا گیا۔ سچا واقعہ، کوئی غلط باتیں نہیں ہیں۔ اس کے پیٹ پر انگلی سے لکھتا تھا اور دم کرتا تھا تاکہ اس کو حمل ٹھہر جائے، استغفر اللہ۔ بہرحال اگر کسی کو شیطانی وسوسہ ہو جائے، آسیب زدہ ہو جائے، اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ہر نماز پڑھو، اولا وضو کر کے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کریں، اور پاخانہ کے لیے جانا ہو، بیت الخلاء جانا ہو، یہ دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، تاکہ جنات اور جنتیوں سے اس کی محافظت ہوگی۔ ہم دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس صورت میں قرآن کی چند آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا ہے، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کے تحت پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ الشفا، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا قرار دیا گیا۔ لیکن آسیب زدہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، وہی کتاب ہے۔ پھر یہ تذکرۃ الرشید ہے، عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر 300 سے لے کے 301 تک ہے کہ آپ بتا رہے ہیں آسیب زدہ کے لیے ایک عمل بتا رہے ہیں۔ اصحاب کہف کی عبارت، مندرجہ عبارت، کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض ہو یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیا جائے گا، اور 32 کا اور 20 کا نقش مندرجہ کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے گا۔ یہ نقش 2 4 6 8 5 9 10 یہ نقش ہے۔ سورہ کہف لکھ کر کے عبارت دیوار پر ٹانگ دیا جائے گا۔ آج بھی کورونا کال کے دور میں لوگوں نے پتہ نہیں کس نے کہاں سے ایجاد کیا، کورونا سے بچنے کے لیے ہر دیر و دیوار پر، دروازوں پر تعویذ لکھ کر مولویوں نے دیا اور اس لوگ چسپاں کیا ہوا تھا۔ آج تک بھی چسپاں کیے ہیں بعض لوگ اس بنیاد پر تاکہ ہمارے گھر میں کورونا نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ، یہ تو بیماری اللہ کی طرف سے آنی تھی، آئے گی، آنی ہوگی۔ تو یہ تعویذ گنڈے جنتر منتر سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی، ڈھول تاشا بجانے سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ حکمرانوں نے اعلان کیا تھا ڈھول تاشا بجاؤ کورونا بھاگ جائے گا، اور کورونا بھاگا کیا اور زیادہ ہوگی۔ بہرحال یہ طریقے نہیں ہیں کہ دیواروں پر چسپاں کر دیں تو مریض اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا اور اسے محفوظ رہے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس عبارت سورہ اصحاب کہف کی چند منزل عبارتیں لکھ کر کے در دیوار پر ٹانگ دینا ہے، لٹکا دینا ہے، اور 20 کا نقش ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے گا۔ 2 4 8 چوکور بنا کر کے 8 6 4 2 8 لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے سے گھبرائے گا، انکار کرے گا، مگر زبردستی اس کی نظر اس سے پڑھائی جائے گی۔ اور اصحاب کہف کے الفاظ، یہ حالانکہ اسماء اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ اصحاب کہف کے اسماء، نام کو لکھنا ہے کاغذ پر۔ الہی بحرمت یملیخا کم سلمینہ کشفوتت کشافیوتونس آذر فتیونس بوانس بوز وکلبهم قطمیر وعلى الله قد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين وصلى الله تعالى سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب بھی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا فیصلہ کیجیے یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت کو تو لکھنا، تعویذ بنانا، لٹکانا حرام ہے، اور نقش بھی بنایا جاتا ہے صاحب کہف کا 2 4 20 کر کے۔ یہ تبدیلی ہے، تحریفی ہے، یعنی قرآن کی تحریفی لفظی تحریف ہے، لفظی تحریف ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پلس اسماء کہف کا نام اس کو لٹکا کر کے دیوار پر لٹکانا ہے اور مریض کو دکھانا بھی ہے،
جگہ چسپا بھی کر دینا ہے چاروں طرف، نہیں زبردن دکھانا ہے۔ اب ذرا بھلائی یہ دیکھیے، بھلا دیکھیے یہ شرکیہ جملہ ہے یا نہیں، کیسے شفا یابی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس طرح کے عمل کوئی مولوی لکھ کے دیتا ہے یا بتاتا ہے تو اس کی باتوں کو جوتے کے نوک پر رکھیے اور پوچھیے اس ظالم مولویوں سے، جھاڑ پھونک کرنے والوں سے، بتاؤ یہ کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آصف زدہ کے لیے، بیمار زدہ کے لیے، جن اور شیطان کو بھگانے کے لیے دیواروں پر اصحاب کہف کے نام کو چسپا کیا جائے؟ ہرگز نہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور ایسے باطل اور شرکی عقائد اور اعمال سے، بالخصوص ایسے جھاڑ پھونک کرنے مولویوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔